گھر گر رہے ہیں اور میں گالی نہ دے دوں ان کو. یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ظلم پہ ہنس رہے ہیں. یار دنیا کا کون سا قانون اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کسی کا گھر گرائیں؟ مجھے اس چیز کا جواب دیں. میں نے بولا پورا پاکستان آپ کا ہے. ایون جو ہماری انتقال کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک کلاس ہے کہ اگر گورنمنٹ کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم آپ کی جگہ چاہیے ہوگی تو گورنمنٹ لے سکتی ہے. یار پورے پاکستان سے لے سکتی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم نہ ماننے والے. لیکن یہ نہیں کر سکتے وہ چند گھٹیا لوگ جن کو بات کرنا بھی نہیں آتی, جو بچوں کے سامنے گھر گراتے ہیں. وہ چند گھٹیا لوگ یہ ایسا نہیں کر سکتے. اس کو دنیا کا کوئی بھی قانون جسٹیفائی نہیں کر سکتا بھائی. تو کیا ہم اس ملک میں نہیں رہتے؟ کیا ہم نے اس ملک کو اتنا سرو نہیں کیا؟ میں نے پہلے بھی کویسچن کیے تھے, میں وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کروں گا. آپ کو سید پور نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو F6 G6 G11 تک نظر نہیں آتا, جہاں پہ جن لوگوں کو آپ نے سرکاری نوکریاں دی ہیں, ہم سے ان کو شاید زیادہ کمپیٹنٹ سمجھ کے دی ہے نا, تبھی دی ہے نا. تو ان کو سرکاری نوکریاں دے کے ان کو اپنے فلیٹ دیے ہیں. بلکہ جائے ابھی ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا, میرے پاس بہت کچھ ہو گیا. سیٹ 36 میں جائے, فیو ڈیز بیک آپ نے ایک ملازم کو ایک اس کو الاٹ کیا ہے ایک گھر. اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے, اپنے لان میں 4 کمرے بنائے ہیں اور چاروں کمروں کو 25-25 ہزار پہ رینٹ پہ لگایا ہے. کیا وہ انلیگل نہیں ہے؟ یہاں پہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ دنیا کے کسی قانون میں آپ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کا ایک ٹیچر جس نے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہزاروں ڈاکٹرز بنائے ہیں, ہزاروں انجینئرز بنائے ہیں, باتیں نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ سچ ہے, لوگ جانتے ہیں مجھے. اگر وہ ٹیچر اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے اپنی ماں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ ودن 15 منٹ اس ٹیچر کے گھر کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ چھوڑیں, لیگل ہے انلیگل ہے سارا ملک ہی آپ کا ہے. یار ہم نے کب کہا ہمارا کسی گورنمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اسٹیٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ جو جگہ چاہیں اس کو ایویکویٹ کرا سکتے ہیں. ہم مانتے ہیں اس چیز کو. آپ آتے ایک لیگل نوٹس لے کے آتے کہ یار یہ جگہ آپ خالی کر دیں, تو شاید اس چیز کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا آپ نے بزرگوں کو ایون ایسے الفاظ سے پکارا کہ دفع ہو جاؤ, ڈالے میں بیٹھو, تمہارے باپ کی جگہ ہے. This is not a good way. We are human. The way you treated us, that was actually inhuman act. اس کا جواب میں لوں گا. میں نے بولا تھا تھوڑے لوگ ہیں, ابھی مزہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, تھوڑے لوگ ہیں بھائی. سید پور آپ کا ہے. اگر ان کو CDA کو کسی ادارے کو جگہ چاہیے, ہمارے یہاں پہ بزرگ ہیں, ہمارے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, مقامی قیادت ہے, ان کو ساتھ ملا کے تو یہ کر سکتے ہیں. جس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کریں, یعنی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ایسا کر سکتے ہیں. لیکن یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ کے اندر آ کے گھر گرا دیں بھائی. اور مجھے اس لیے تکلیف ہوئی کہ میں نے انہی کے بچوں کو پڑھایا ہے, میں ان کا سب کچھ جانتا ہوں. یہ مجھے کہتے ہیں مقامی غیر مقامی, میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا, نہ ہی بولوں گا. میں نے پہلے دن سے کہا تھا, میں اگر ادھر بیٹھا ہوں, کوئی کرائے پہ لگایا ہوا ہے بتاؤ, کوئی میں نے اس جگہ بیچی ہے بتاؤ, کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرتا ہوں بتاؤ. صبح تیار ہو کے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتا ہوں, اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہوں. اگر میرے ساتھ آپ ایسا کرو گے تو میں برداشت نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑے لوگ آئے ہیں, سیکنڈ سیٹنگ ہے, آزادی کا دن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ آپ چپ کر کے اس ظلم کے ساتھ کسی کا گھر گرا دیں گے. اگر گھر گرا دیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہیں کھڑے ہوں گے. ہم صاحب ذرے لڑ نہیں سکتے, لیکن ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم ظلم کے خلاف بول سکتے ہیں. اور ابھی شاید چند لوگوں نے سنا, انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا سنے گی. ہم CDA کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب کریں گے کہ یہ کیسے لوگوں کو. بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میں تو اس چیز پہ مجھے زیادہ غصہ آیا ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں CDA میں بھرتی کیے ہوئے ہیں, ان کی اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اور وہ چھوٹی سیٹ پہ بیٹھ کے 5 پلاٹوں کے مالک کیسے بن گئے. یہ اب اگلا میرا پوائنٹ ہوگا. پہلا پوائنٹ یہ ہے, ابھی میں بتا رہا ہوں, سیٹ 36 F6 میں جائیں. چند دن پہلے گھر آپ لوگوں نے اس کو الاٹ کیا ایک بندے کو, بھائی ہے میرے وہ بھی, لیکن سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا, اس گھر میں 4 کمرے بنائے لان میں, اور ہر کمرے کو 25,000 روپے میں رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. پہلے یہاں سے شروع کریں.
ٹھیک ہے, کیا وہ انلیگل نہیں ہے؟ ہم یہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کو ایشو ہے تو اس کا پراپر وے ہے. آپ آئیں, یہاں پہ جو بزرگ ہیں, جو مقامی قیادت ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں, افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں. لیکن جب اگر آپ ظلم کریں گے تو پھر میں انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرہ تک بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اگر ہمارے بچے سکون میں نہیں ہوں گے, اگر ہمارے بچے گھر در بدر ہوں گے, تو پھر یہ بھی نہ سمجھنا کہ تمہارے بچے سکون کی نیند سوئیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو وہ ایک دن ظلم اس کے سامنے آتا ہے. ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے باہر سے میسج کیا, وہی کوٹ کروں گا. میں نے کہا میں شرمندہ ہوا یار, ویڈیو لوگوں نے دیکھ لی ہے, کیا میرا گھر ٹوٹ رہا ہے فلاں فلاں فلاں. اس نے کہا سر شرمندہ نہ ہوں, فخر کریں, فخر کریں, کیونکہ جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اور اس معاشرے میں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, وہ اس کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ میری قسمت میں ہی تھا, تب تک وہ ظلم رہتا ہے, تب تک وہ ظلم رہتا ہے. جب لوگ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ظلم نہیں رہتا. اور پھر اس نے بہت ساری مجھے ایگزامپل دی ہیں, مجھے بہت ساری اس نے ایگزامپل دی ہیں پیچھے. فرعون کا بتایا, نمرود کا بتایا, شداد کا بتایا. اور تب ہاں مسجد والا معاملہ, اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا, صرف اپنے ابو جی کی بات ضرور بتاؤں گا. ابو نے کال کی بڑے دنوں بعد, پوت جرے اللہ صحیح دا گھر نہیں چھوڑے دے, تمہارا گھر کیا چھوڑے سکتے. دیٹ واز ایکچولی سیم ورڈنگ جو میرے والد صاحب نے بولی. تو میں نے ابو جی کو کہا, ابو اگر میں نے چپ رہنا تھا پھر مجھے پڑھایا کیوں ہے, پھر مجھے پڑھایا کیوں ہے؟ مجھے وہیں پہ زمینیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے, بھینسیں بھی ہیں, باغ بھی ہیں, پھر مجھے وہیں رکھنا تھا نا, پھر مجھے پڑھاتے نہ نا. اگر مجھے پڑھایا ہے تو پھر میرے اندر جو ایجوکیشن ہے, جو 4 لفظ میں نے پڑھے, وہ مجھے چپ نہیں رہنے دیتے. وہ مجھے بتاتے ہیں کیسے انہوں نے ڈھیری پہ, کیسے 4 دن لوگ بارش میں اپنے ملبے پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. کیسے ایسی کچھ فیملیز تھی جن کے پاس رینٹ نہیں تھا اپنا ملبہ کو لے کے جانے کے لیے, اپنا آگے گھر ارینج کرنے کے لیے. میں کیسے ان کے حق میں نہ بولوں, کیسے میں اس ظلم کے خلاف نہ بولوں. 2 باتیں آخری بات. ایک یہ کہ جتنا یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم چپ کر کے جائیں گے اور گراتے جائیں گے اور سارے چپ رہیں گے, لیکن اب دیکھیں آپ لوگ اس سے نکلے ہیں, آپ کی آواز سے صرف اتنا چیک کر لیں ڈیفرنس کہ آپ اس طریقے سے نہیں آئے. وہ جو یہ سمجھ رہے تھے نا ہم جو مرضی کر لیں گے, اس طریقے سے نہیں آئے. ابھی بھی ٹائم ہے, آپ سارے اکٹھے ہو جائیں, آپ سارے اکٹھے ہو جائیں, انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا. اور ہاں اگر پریکٹیکلی ہم سے زیادہ اچھی سٹیزن ہوتے یہ, ہم سے اچھا ان کا کریکٹر ہوتا, تو شاید پھر میں بھی چپ ہو جاتا کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے, میں نے بار بار ایک چیز کوٹ کر رہا ہوں, میرا حالانکہ کسی سے کوئی وہ ڈفرینس نہیں ہے, دکھ ہے مجھے, دکھ اس چیز کا ہے کہ اسلام آباد سے شروع کریں, کنگ ایڈورڈ جائیں لاہور, وہاں سے کراچی تک چلے جائیں آغا خان میڈیکل کالج, کوئی ایسا کالج نہیں ہوگا جہاں پہ جلیل کا اسٹوڈنٹ پڑھ نہیں رہا ہوگا یا پاس آؤٹ نہیں ہوا ہوگا. اگر میرے جیسے بندے کے ساتھ بھی اور میری آنکھوں کے سامنے بھی ایک ایسا بندہ جو شاید جس نے میٹرک FA کیا ہوگا اور وہ میرے بزرگ کو گالی دے کے کہہ رہا ہے کہ دفع ہو جا, سائڈ اوپر ہو, ٹھیک ہے, اس طرح کی لینگویج یوز کرے گا, تو میں انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو میں دے دوں گا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آئیں گے آخر میں پھر کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے یہ معافی مانگے, مجھ سے معافی مانگے. سید پور سارے میرے بہن بھائی ہیں, اور میرا یہ ایکچولی 2 مقدمے ہیں. ایک تو جو سید پور کے لوگ ہیں آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں سے ناانصافی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میں بنی گالا شفٹ بھی ہو گیا تھا, سامان بھی شفٹ کر رہا تھا, شفٹ ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگا اللہ نہ کرے کوئی شاید کوئی ٹیررسٹ گھس آئے ہیں. جب انہوں نے ڈھیری اس کے گھر گرائے, اور مزے کی بات پھر جب گھر گر رہے ہیں اور میں گالی نہ دے دوں ان کو, یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ظلم پہ ہنس رہے ہیں. یار دنیا کا کون سا قانون اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کسی کا گھر گرائیں؟ مجھے اس چیز کا جواب دیں. میں نے بولا پورا پاکستان آپ کا ہے, ایون جو ہماری انتقال کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک کلاس ہے,
کہ اگر گورنمنٹ کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم آپ کی جگہ چاہیے ہوگی تو گورنمنٹ لے سکتی ہے یار, پورے پاکستان سے لے سکتی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم نہ ماننے والے. لیکن یہ نہیں کر سکتے وہ چند گھٹیا لوگ جن کو بات کرنا بھی نہیں آتی, جو بچوں کے سامنے گھر گراتے ہیں, وہ چند گھٹیا لوگ یہ ایسا نہیں کر سکتے. اس کو دنیا کا کوئی بھی قانون جسٹیفائی نہیں کر سکتا بھائی. ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, یونٹی دکھائیں. جب سارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ آئیں, ہمارے بزرگ ہیں یہاں, مقامی قیادت ہے, ٹھیک ہے, تو ان سے بات کریں, ٹھیک ہے. اور پھر میں اپنا, مجھے یہ ضرور ہوا ہے کہ سید پور کے بڑے اچھے اچھے لوگ, یاسر بھائی, نادر بھائی, قدوس بھائی ہوں, بڑے اچھے اچھے لوگ مجھے ملے ہیں اور میری دوستی ہوئی ہے, میری انہیں حوصلہ افزائی کی ہے, اور مجھے یہ بھی آفر کی ہے لوگوں نے کہ یار آپ کو گھر دے دیتے ہیں, آپ ادھر شفٹ ہو جائیں. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ میں بنی گالہ شفٹ ہو گیا تھا. میں نے اپنا سامان واپس بلا لیا ہے, واپس اٹھوا کے اسی گھر میں بیٹھا ہوں. جو میرا گھر دوڑا تھا ٹوٹا ہوا ہے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ جی 2005 کے جو پہلے کی کنسٹرکشن ہے اس میں انہوں نے خود چھوڑا, جو چھوڑا اب میں وہیں بیٹھا ہوں. اور میں پھر کہتا ہوں, اب اگر میرے گھر کی طرف آنا تو سوچ کر آنا. کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, صرف کلم میں بول سکتا ہوں, کیمسٹری پڑھا سکتا ہوں. لیکن کیونکہ مجھے اس چیز پہ میں زیادہ خوش ہوں اور زیادہ فخر کرتا ہوں کہ جس ملک کے باشندے آپ ہیں میں اسی کا ہوں. میں نے آپ سے زیادہ سرو کیا ہے اس ملک کو. جب میں نے زیادہ سرو کیا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے ساتھ بدماشی کریں, میرے ساتھ اس طرح کا ظلم کریں. کبھی بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بے شک مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑی. اور آخر میں بڑے پیار سے, ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر, صرف گھر گرنے کا ظلم نہیں ہوا. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, ان کے اوپر جو سائیکالوجیکل ایفیکٹ آئیں گے, جو ہارٹ ڈیزیزز ہمارے بزرگوں میں آئیں گی, جو مینٹل گروتھ جس کے ایفیکٹس شاید ساری زندگی اس بچے کے ساتھ رہیں, جس ٹروما سے, جس سٹروک سے وہ بچہ گزرا ہے, جس کے سامنے گھر گرے ہیں, یہ واقعی ظلم ہے. اس ظلم کو بند کریں. آپ کیوں بند کریں, میں آخر میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, پیچھے ساتھ ہی قبرستان ہے, آپ نے بھی ادھر جانا ہے, میں نے بھی ادھر جانا ہے, ہم سب نے ادھر جانا ہے. تو ایسا ظلم نہ کرو کہ یہاں دنیا تو برباد ہو, ڈیفینیٹلی ظالم کی ہوتی ہے, تو آخرت میں اللہ کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے. نہیں, جو ہو چکا ہو گیا. آؤ مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھو, انسانوں کی طرح آؤ, ظالم کی طرح نہ آؤ, کیونکہ باقیوں کا مجھے نہیں پتا کون کیا کرے گا. میں اپنی گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں تمہارا ظلم برداشت نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. اور آخری چیز, اگین وہی ریپیٹ کر رہا ہوں, مقامی قیادت کے ساتھ آئیں, بیٹھیں, بات کریں. بات نہیں کریں گے, ظلم کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آواز آپ کا پیچھا کرتی رہے گی. تھینک یو.